اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں، وہ ایمان والے فلاح پا گئے، اور فلاح پا گئے وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو فضول باتوں سے، فضول کاموں سے، فضول چیزوں سے اعراض کرنے والے ہیں، دور رہنے والے ہیں، ہٹنے والے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، ایک ترجمہ یہی ہے، دوسری بھی ایک تفسیر کی گئی ہے، اور وہ لوگ جو اپنا تزکیہ کرنے والے ہیں، یعنی اپنے نفس کا تزکیہ کرنے والے ہیں، دلی بیماریوں سے، کبر سے، حسد سے، جلن سے، اور اسی طرح جتنی دلی بیماریاں ہوتی ہے، قلبی بیماریاں، ان سب سے اپنے آپ کو پاک کرنے والے ہیں اور صاف کرنے والے ہیں۔ ایسے لوگ فلاح پا جانے والے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ ایمان کے بارے میں گزشتہ کل تھوڑی بات ہو گئی تھی، آج آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والے ایک تو فلاح پائیں گے، غیر ایمان، غیر مومن کبھی آخرت میں فلاح نہیں پائیں گے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، پوری امت کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آگے فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ایمان کے ساتھ وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں، وہ بھی آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ یہ لفظ چونکہ نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنے والے ہیں، بہت سارے ہمارے دوست احباب کے دلوں میں یہ خیال آتا ہے کہ ہماری نماز خشوع خضوع کے ساتھ کہاں ہوتی ہے، خشوع خضوع کے ساتھ تو ہم پڑھ ہی نہیں سکتے۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایسی چیز کا حکم دیتے ہیں کہ جس کو بندہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور ایسی چیز کا اللہ تعالیٰ کبھی حکم نہیں دیتے ہیں کہ جو بندہ کر ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اصول بتلا دیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ ایسی ہی چیز کا انسان کو مکلف بناتے ہیں جس کو وہ کر سکتا ہے، اور جس کو وہ نہیں کر سکتا اس کا مکلف نہیں بناتے، اس کا حکم نہیں دیتے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جو انسان کی طاقت میں ہو، قوت میں ہو، ایسی ہی چیز کا حکم دیتے، جو انسان کی طاقت اور قوت میں نہ ہو اس کا حکم نہیں دیتے۔ تو بہت سے دوست احباب گھروں میں چرچا کرتے کہ آج کل ہماری نماز خشوع خضوع کے ساتھ کہاں ہو سکتی ہے، ہم تو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھ ہی نہیں سکتے۔ ایسی بات نہیں ہے، بندہ تھوڑی کوشش کرے، توجہ کرے تو خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہو جائے گا۔ اب ہمارے یہاں چونکہ ہم لوگوں نے بزرگان دین، صحابہ اکرام کے واقعات سن کر کے رکھے، ان واقعات کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہماری نماز ایسی کہاں ہو سکتی ہے۔ حالانکہ صحابہ اکرام کی جو صحابہ اکرام کے جو واقعات ہیں وہ وہبی اور اللہ کی طرف سے جو ہے وہبی کیفیات ہے، لاکھوں میں سے، کروڑوں میں سے اللہ تعالیٰ کسی کسی کو ایسی کیفیات دے دیتے ہیں، ایسی وہبی کیفیت دے دیتے ہیں۔ باقی سب ان کیفیات کے ساتھ متصف نہیں ہوتے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم بھی نہیں دیا ہے، خشوع خضوع کا حکم دیا۔ اب اس میں ایک واقعہ جیسے ذکر کیا گیا ہے ابو داؤد شریف کے اندر بھی ہے اور دوسری جگہوں میں بھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقاع سے واپس آ رہے تھے، واپسی تھی، ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا، تو ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی ہم یہاں پڑاؤ ڈال رہے ہیں، دشمن کا خطرہ ہے، کون پہرا دے گا؟ تو دو صحابی تیار ہو گئے، ایک مہاجری اور ایک انصاری صحابی۔ انصار میں سے عباد بن بشر تعالیٰ عنہ اور عمار بن یاسر، یہ مہاجر میں سے، دونوں تیار ہو گئے کہ ہم پہرا دیں گے۔ چنانچہ یہ دونوں پہرا دینے کے لیے تیار ہو گئے، اور واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک مشرک کی بیوی کو قتل کر دیا گیا تھا، کسی صاحب نے، کسی مسلمان نے اس کو قتل کر دیا۔ تو اس مشرک کو غصہ آیا اور یہ کہا کہ جب تک ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے بدلہ نہیں لے لیں گے ہم رکیں گے نہیں، بدلہ لینا ہمارے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ وہ مشرک قافلے کے پیچھے آتا رہا۔ اب یہ قافلے نے جب پڑاؤ ڈالا اور یہ دونوں صحابی
पहरा देने के लिए तैयार हुए तो हजरत अम्मार बिन यासिर और अब्बाद बिन इश दोनों ने मशवरा किया कि भाई ठीक है, हम लोग दोनों पहरा देंगे। अब उसके बाद ये सोचा कि पहरा देने में तो ये है कि भाई दोनों को जागना जरूरी है, तो दोनों को जागने की क्या जरूरत, एक जागता रहे और एक सो जाए। चुनाचे हजरत अम्मार बिन यासिर सो गए और अब्बाद बिन बिश्र जाग रहे थे कि मैं जाग रहा हूं। फिर उन्होंने ये सोचा कि मैं तो जागता ही रहूंगा, लेकिन बैठे बैठे क्या है, चलो नमाज पढ़ लूं, अल्लाह की इबादत कर लूं। अल्लाह की इबादत में लग गए, नमाज में लग गए। अब उन्होंने एक सूरत की तिलावत शुरू कर दी। वो मुश्रिक पीछा करता हुआ आ रहा था, उसने पहला तीर मारा, बदन पर आकर के लगा, हजरत ने निकाल करके फेंक दिया, खून का सिलसिला जारी रहा। दूसरा तीर आया, वो भी लगा, तीसरा आया, वो भी लगा। इस तरह से तीर आते रहे। लेकिन फिर हजरत अब्बाद बिन बिश्र के दिल में ख्याल आया कि कहीं मैं अगर हलाक हो गया और ये जालिम काफिर ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कर दिया तो बड़ा खतरा होगा। फौरन अपने साथी को जगाया, अम्मार बिन यासिर को उठाया कि जग उठो उठो। हजरत ने जब उठ करके देखा तो इसका तो पूरा बदन लहूलुहान है, खून से तरबतर है। कहिए क्या माजरा है? कहा भाई मैंने एक सूरत शुरू कर रखी थी तो दिल में ये ख्याल आया कि जब तक मैं खत्म न करूं तब तक मैं नमाज को न छोड़ूं, इसलिए मैं पढ़ता ही रहा। लेकिन फिर दूसरा खतरा मेरे दिल में ये आया कि ये दुश्मन हमारे ऊपर हमला करता रहा और मैं अगर मर गया तो ये कहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला न कर दे, सहाबा इकराम पर हमला न कर दे। इसलिए मैंने फिर नमाज तोड़ी और नमाज से फारिग हुआ। इतने में वो मुश्रिक ने जब देखा कि इन लोगों में चहल पहल हो गई है, दोनों जाग गए हैं और बातचीत हो रही है, तो वो समझा कि साथी लोग जाग गए, वो भाग गया। ये वाकया है। अब बहुत सारे हजरात ये समझते हैं हमारे दोस्त हवा कि ये खुशू है, तीर पर तीर लग रहे हैं, खून जारी है, लेकिन कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं, बस अल्लाह की याद में लग गए हुए, तिलावत में लग गए। मेरे अजीज दोस्तों, ऐसी कैफियत सबको नसीब नहीं होती है। हजारों में से, लाखों में से, करोड़ों में से कुछ कुछ लोगों को अल्लाह ताला ऐसी कैफियत दे देते कि बड़ी से बड़ी मुसीबत आ रही, कोई परवाह नहीं, अल्लाह की इबादत में लगे रह जाते हैं। ये वह भी कैफियत है जो अल्लाह की जानिब से होती है। तो यहाँ पर जो खुशू का मतलब है उसको याद रखिए। हर आदमी जो भी हमारी इस मस्जिद में मौजूद है, पूरी दुनिया में हर मुसलमान खुशू के साथ नमाज पढ़ सकता है। थोड़ी कोशिश करनी पड़ती है, तवज्जो करनी पड़ती है। खुशू की हकीकत क्या है? खुशू कहते किसको है? तो खुशू का असल माना है सुकून कल्ब। सुकून यानी इत्मीनान, और दिल में सुकून हो, इत्मीनान हो। चुनाचे आगे इसमें थोड़ा सा टुकड़ा बढ़ा देते हैं इस्तिलाह में, इस्तिलाह है शरीयत में। सुकून कल्ब भी हो यानी दिल में सुकून हो, और गैरुल्लाह के ख्यालात को बिलकस्त बंदा न लाए। तो सुकून कल्ब हो, दिल में सुकून हो, और गैरुल्लाह यानी अल्लाह के अलावा दूसरे ख्यालात को बिलकस्त बिल इरादा दिल में न लाए, तो कहा जाएगा कि ये खुशू के साथ नमाज को पढ़ रहा है। तो सुकून कल्ब भी हो और दिल में गैरुल्लाह यानी अल्लाह के अलावा, अल्लाह की जात के अलावा गैरुल्लाह के ख्यालात को दिल में न लाए, दिल में ख्याल में न लाए, तो कहा जाएगा कि ये खुशू के साथ नमाज पढ़ रहा है। और उसमें एक टुकड़ा और भी हमारे फुक़हा ने और मुहद्दिसीन ने बढ़ाया कि गैरुल्लाह के दिल को बिलकस्त और बिल इरादा ख्याल दिल में न लाए। नमाज जब शुरू कर दे, तिलावत जब शुरू कर दे, तो दिल में सुकून हो और अल्लाह की तरफ तवज्जो हो, और गैरुल्लाह के ख्यालात को दिल में न लाए, और आज़ा में भी सुकून हो, हाथ पाँव में सब में सुकून हो, इत्मीनान हो, इधर उधर झांकना ताकना दाएं जानिब बाएं जानिब ऐसा ना हो। इसलिए कि हमारे मुहद्दिसीन ने और सहाबा इकराम ने अलग अलग टुकड़ों को जिक्र कर दिया। हजरत अली अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया खुशू की हकीकत यह है कि आदमी दाएं जानिब और बाएं जानिब न झांके, इधर या उधर चेहरे का रुख न करे, और इस तरीके पर इधर उधर न झांके। बाज़ हजरात ने अलग अलग तोजी है कि हाथ पांव से इधर उधर हरकत न करे, ये खुशू के खिलाफ है। तो बहरहाल खुशू की हकीकत यही है कि दिल में सुकून हो और अल्लाह के अलावा दूसरी चीजों के ख्यालात को बिल कस्त न लाए, बिल इरादा न लाए। और अगर इंसान नमाज में है और कुछ ख्यालात बगैर कस्त और बगैर इरादे के आ जाए तो खुशू के खिलाफ नहीं है। अब एक आदमी, हमारा भाई, एक नमाज पढ़ रहा है, अब वो बिल्कुल पूरी तवज्जो के साथ नमाज पढ़ रहा है, खुशू के साथ नमाज पढ़ रहा है,
دل میں غیر اللہ کے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے خیالات کو بالقصد بالارادہ نہیں لا رہا، لیکن اچانک دل میں خیال آیا کہ دادی بیمار تھی، دوا لی ہے کہ نہیں لی ہے اور میں بھی پوچھ نہیں سکا، یہ خیال اچانک آ گیا۔ یا بکرا بندھا ہوا تھا کھلیان میں، اس کو چارہ ملا کہ نہیں ملا، اچانک یہ خیالات آ جائے۔ تو اس طرح خیالات آنا خشوع خضوع کے خلاف نہیں ہے، یہ غیر اختیاری خیالات ہے جو انسان کے دل میں کبھی کبھی آ جاتے۔ بالقصد اور بالارادہ غیر اللہ کے خیالات کو دل میں لانا، یہ خشوع خضوع کے خلاف ہے۔ اب آدمی ایک نماز پڑھ رہا ہے اور جان بوجھ کر کے بالقصد اور بالارادہ جو ہے غیر اللہ کے خیالات کو دل میں لائے، جان بوجھ کر کے کسی چیز کے بارے میں سوچے، کسی چیز کا خیال لائے، تو یہ خشوع خضوع کے خلاف ہے۔ اور سب سے بڑی چیز ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر فرمائی، اس کے بارے میں ہم اور آپ غور کریں گے تو سب سے اہم چیز جو حضرت نے فرمائی خشوع خضوع کی حقیقت میں، کہ ایک آدمی جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد وہ یہ خیال کرے کہ اب میں تکبیر تحریمہ کہہ چکا ہوں، اب ثنا پڑھ رہا ہوں، اور اس کے بعد ثنا ہے، تعوذ ہے، تسمیہ ہے، یہ سب پڑھنے کے بعد جب قرات شروع کرے تو اب سورہ فاتحہ میں پڑھ رہا ہوں، اب یہ میری ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہ پڑھ رہا ہوں، گویا کہ ہر آیت پر اس کی نگاہ ہو، اس کا دل لگا ہوا ہو، اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اب یہ سوچے کہ میں دوسری سورت شروع کر رہا ہوں، سورت کو شروع کر کے اس سورت کی آیات پر دل کو لگائے رکھے، میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں، اب اس کے بعد یہ آیت ہے، اس کے بعد یہ آیت ہے، اس کے بعد یہ آیت ہے، اور اس طرح سے رکعت پوری کر لے۔ اب قوما میں چلا گیا، اب یہ سوچے کہ میں اب قوما میں ہوں، قوما کے بعد پھر اب جب جائے گا آدمی جو ہے سجدے کے اندر تو سوچے کہ اب میں سجدے میں ہوں، تو ایک رکعت اس طرح سے رکوع کر کے قوما کر کے سجدہ کر کے پورا کر ڈالے، اور اس کے بعد پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو تو پوری توجہ کے ساتھ کہ میری اب یہ سورہ فاتحہ چل رہی ہے، اب اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد میری یہ سورت دوسری چل رہی ہے، اس طرح پوری توجہ کے ساتھ ہر آیت کو پڑھتا رہے اور دوسری رکعت پوری کر ڈالے۔ اب اس کے بعد اخیر میں یہ ہے کہ تحیات پڑھ رہا ہوں، درود شریف پڑھ رہا ہوں، اور ایک دعا ہے وہ پڑھ رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد سلام پھیر دے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طرح نماز پڑھنے والا بندہ کہلائے گا کہ اس نے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھی۔ اب کون سا ایسا ہمارا بھائی ہے کہ جو اتنی توجہ کے ساتھ نماز نہیں پڑھے گا؟ تو ایک تو یہ ہے کہ خود تنہا نماز پڑھ رہا ہے، اور اگر امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں اور سہولت ہے۔ اب امام صاحب کے پیچھے جہری نماز کے اندر کھڑا ہوا ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، فجر ہے، تو اب امام صاحب کے پیچھے جب کھڑا ہوا تو یہ دیکھے کہ امام صاحب ابھی کیا پڑھ رہے ہیں، کون سی آیات پڑھ رہے ہیں، کون سی سورت پڑھ رہے ہیں، پوری توجہ کے ساتھ سنتا رہے، اور پھر ایک رکعت پوری کرے، دو رکعت پوری کرے، اور 4 رکعت والی ہو تو 4 رکعت اس طرح پوری کرے پوری توجہ کے ساتھ، تو کہا جائے گا کہ بھئی خشوع خضوع کے ساتھ نماز تمہاری ہو گئی۔ اس کے بارے میں ہمارے حضرت نے ایک مثال دی ہے، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اس لیے مثال بھی بہت جلدی سمجھ میں آ جائے گی۔ مثال حضرت نے یہ دی ہے کہ ایک آدمی ایک حافظ قرآن کریم ہے، اس کا مان لیجئے کہ ایک پارا یا آدھا پارا، ایک پارا کوئی پارا ایسا ہے کہ جو اس کا کچا ہے، اب وہ یا 2 رکوع یا 3 رکوع اس کے جو ہے کچے ہیں، تو اب وہ حافظ قرآن کریم پوری توجہ کے ساتھ پڑھے گا، اس آیت کریمہ کے بعد یہ ہے، اس کے بعد یہ ہے، اس کے بعد یہ ہے، اس رکوع کے بعد یہ ہے، اس رکوع کے بعد یہ ہے، پوری توجہ کے ساتھ پڑھے گا کہ کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے۔ یہ کہا جائے گا کہ پوری توجہ کے ساتھ پڑھ رہا ہے، ایک خشوع خضوع کی مثال ہوگی۔ اور ایک حافظ قرآن کریم ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت تیز ترار ہے، اب اس کو کوئی فکر نہیں ہے، بس نماز کے لیے کھڑا ہو گیا اور اس کی قرات شروع ہو گئی، اور قرات شروع ہونے کے بعد اب دھڑ دھڑ پھر وہ پڑھتا ہوا جا رہا ہے، اس کو کوئی فکر ہی نہیں، بہت یاد ہے، تو اب یہ سمجھے کہ وہ جو بہت یاد ہے اور وہ پڑھتا جا رہا ہے، اب وہ زبان سے آیات خود بخود ترتیب وار نکلتی ہوئی چلی جا رہی ہے، تو کہا جائے گا کہ اس آدمی نے توجہ کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ نہیں پڑھی، یادداشت اچھی ہے اس کے حساب سے وہ چلتا رہا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ وہ جو توجہ کے ساتھ جس کو جو پارا یاد نہیں ہے یا جن رکوعوں میں اس کو اشتباہ لگ سکتا ہے ان رکوعوں میں توجہ کے ساتھ پڑھے گا تو وہ خشوع خضوع کی مثال ہے، اور جو یہ پھر پڑھ رہا ہے یہ غیر خشوع خضوع کی مثال ہے، یعنی ایک مثال ہمارے حضرت نے سمجھانے کے لیے دی۔ تو بہرحال خشوع خضوع کی حقیقت یہی ہے کہ بندہ جب نماز میں کھڑا ہو جائے
تو غیر اللہ کے خیالات کو دل میں نہ لائے، اور اس کے ساتھ اگر آ جائے خیالات تو پرواہ نہ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ دل میں غیر اللہ کے خیالات کو نہ لائے، اور اعضاء کے اندر بھی سکون ہو، ہاتھ پاؤں میں بھی سکون ہو، ہاتھ کو بلا وجہ ادھر یا ادھر ادھر نہ کرے، تو کہا جائے گا کہ یہ نماز کے اندر خشوع خضوع کے ساتھ نماز کو پڑھنے والا ہو گیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، آخرت میں فلاح پا جائیں گے، فلاح پا گئے وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کرتے ہیں۔ نمازوں کے اندر خشوع خضوع کرنا جیسے کہ تفصیل تھوڑی سی بتلا دی، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ خشوع خضوع کا ذکر تھا۔ آگے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ کہ جو لغو بات سے، لغو اور فضول باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں، ہٹے رہنے والے ہیں، اعراض کرنے والے ہیں۔ تو فلاح پا گئے وہ لوگ کہ جو لغو کاموں سے، لغو باتوں سے، فضول باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں، دور رہنے والے ہیں، ہٹے رہنے والے ہیں، ایسے لوگ فلاح پا گئے۔ میرے دوستو، کلام پاک میں اللہ تعالیٰ ایک لفظ استعمال کرتے، لیکن ایسا جامع معنی لفظ ہوتا ہے کہ بہت جزیات اور بہت سارے حصے اور بہت سارے ٹکڑے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاح پا گئے وہ لوگ جو لغو باتوں سے، لغو چیزوں سے اعراض کرنے والے ہیں اور دور رہنے والے ہیں، ہٹے رہنے والے ہیں۔ اب یہاں پر یہ یاد رکھیے کہ لغو کس چیز کو کہتے ہیں، لغو کون سے کام کو کہتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک آدمی کے اسلام کی خوبی اور اسلام کے اچھے ہونے کی یہ علامت ہے کہ وہ لایانی باتوں سے پرہیز کرے، لایانی باتوں کو چھوڑ دے۔ تو لغو بات، لایانی بات، لایانی کام کون سے کام کو کہا جائے گا، یہ اس سے پرہیز کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہاں پر ایک تو ہے اور ہمارے بزرگان دین کے طبقے، وہ لوگ تو بالکل لغو چیزوں سے بہت پرہیز کرتے تھے۔ لغو کی حقیقت کیا ہے؟ وہ کام کہ جس میں کوئی دینی فائدہ نہ ہو اور کوئی دنیاوی فائدہ بھی نہ ہو۔ وہ لغو وہ کام کہ جس میں کوئی دینی فائدہ بھی نہ ہو، دنیاوی فائدہ بھی نہ ہو۔ انسان کے جو اعمال ہے، انسان کے جو افعال ہے، وہ تین قسم کے ہیں، اس کو یاد رکھ لیجئے۔ تین قسم کے افعال ہیں انسان کے۔ ایک تو انسان کے وہ افعال ہے کہ جس کا دین میں بھی کرنا ضروری ہے اور دنیا میں بھی کرنا ضروری ہے۔ تو دین میں بھی جن کاموں کا کرنا ضروری ہے اور دنیا میں بھی جن کاموں کا کرنا ضروری ہے، اس کو تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اور کچھ کام وہ ہے کہ جو دین میں بھی ضروری نہیں ہے اور دنیا میں بھی ضروری نہیں ہے، یعنی مطلب ہے کہ دین میں بھی کرنا جائز نہیں ہے اور دنیا میں بھی اس کو اختیار کرنا جائز نہیں ہے، تو یہ تو گویا کہ ممنوع ہی ممنوع ہے۔ تو وہ کام کہ جس میں انسان کے لیے، جن کاموں کا انسان کے لیے کرنا دین میں بھی جائز نہیں اور دنیا میں بھی اس کا کرنا درست نہیں، تو اس کو تو چھوڑ ہی دینا ضروری ہے۔ اور کچھ کام وہ ہے کہ جس کا کرنا بھی مطلب یہ ہے کہ ناجائز نہیں ہے اور نہ کرنا بھی ناجائز نہیں ہے۔ یہ خلاصہ یاد رکھیے اس کو، کہ وہ کام کہ جس کے کرنے میں کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ نہ ہو، تو جس کے کرنے میں کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ نہ ہو اور چھوڑ دینے میں کوئی نقصان بھی نہ ہو، تو جس کے کرنے میں کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ بھی نہ ہو اور چھوڑ دینے میں کوئی نقصان بھی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں لغو کام، فضول کام، بیکار کام۔ ظاہر بات ہے کہ ان لغو کاموں میں انسان جب لگ جاتا ہے تو اپنے قیمتی اوقات کو ضائع کرنے والا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ لغو کاموں سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں، دور رہنے والے، ہٹے رہنے والے ہوتے ہیں۔ تو لغو کام وہ افعال اور وہ کام یا وہ باتیں کہ جس میں دین میں بھی کوئی فائدہ نہ ہو اور دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہ ہو، تو اس کے کرنے میں دین میں اور دنیا میں کوئی فائدہ نہیں اور چھوڑ دینے میں بھی کوئی فائدہ نہیں، چھوڑ دینے میں بھی کوئی نقصان نہیں، تو ایسے کاموں سے بچنا ضروری ہے۔ اس کی ایک موٹی سی مثال ہم اور آپ سن سکتے ہیں، یاد رکھ سکتے ہیں۔ مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، دہلی میں بہت بڑے بزرگ گزرے۔ وہ اپنے حوض کے اوپر وضو فرما رہے تھے اور بلخ سے 2 آدمی آئے تھے بیت ہونے کے لیے۔ حضرت پیر تھے، پیر و مرشد، بڑے نیک صالح متقی پرہیزگار، تو بیت ہونے کے لیے 2 آدمی بلخ سے آئے تھے، بہت لمبا فاصلہ طے کر کے۔ اب وہ دونوں حوض پر بیٹھے ہیں، لیکن ان دونوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ بھی یہاں تشریف فرمائے۔ وہ حضرت ایک کنارے تھے۔ اب یہ دونوں بحث کر رہے ہیں
کہ بھئی اس حوض میں زیادہ پانی ہے کہ بلخ میں جو ہمارا حوض ہے اس میں زیادہ پانی ہے؟ ایک کہا کہ نہیں بھئی یہ حوض میں زیادہ پانی لگتا ہے، دوسرا کہتا نہیں ہمارا جو حوض ہے بلخ میں اس میں زیادہ پانی، کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ اب ایسی بحث ہو گئی، ان کی بحث ہو رہی ہے، اور وضو کے دوران نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ دونوں حضرت کی خدمت میں پہنچے اور کہنے لگے، پوچھا حضرت نے کیسے آئے ہو تم لوگ؟ کہ حضرت ہم بیت ہونے کے لیے آئے۔ کہ بیت ہونے کے لیے نہیں آئے، تم لوگ تو یہاں بحث کر رہے تھے کہ یہ حوض میں زیادہ پانی ہے یا ہمارے حوض میں زیادہ پانی ہے، تو ایک کہہ رہے تھے وہاں زیادہ پانی ہے اور ایک کہہ رہے تھے یہاں زیادہ پانی ہے۔ پہلے اس کی تحقیق کرو کہ جاؤ تم دوبارہ وطن اور تحقیق کر کے آؤ کہ وہاں پانی زیادہ ہے کہ یہاں پانی زیادہ ہے، پھر میں بیت کروں گا۔ مطلب یہ تھا کہ یہ تو لغو بات ہے، وہاں اگر زیادہ پانی ہو تو اس میں تمہارا نہ تو کوئی دینی فائدہ ہے، نہ کوئی دینی فائدہ ہے، نہ کوئی دنیاوی فائدہ، اور اس میں اگر کم ہو تو تمہارے لیے کوئی نقصان نہیں۔ تو گویا کہ جس کام میں کوئی فائدہ بھی نہیں، کوئی نقصان بھی نہیں، ایسے کاموں میں مشغول ہو کر کے آدمی اپنے وقت کو لگائے تو یہ گویا وقت کو ضائع کرنا ہوتا ہے۔ ابھی اس کی ایک تو یہ مثال ہمارے اور آپ کے لیے فوراً دماغ میں ذہن میں آ جانے والی ہے، ہارون رشید کا دربار ہے۔ تو ہارون رشید کے زمانے میں ایک آدمی تھا، وہ سوئی کو رکھ دیتا تھا اور دھاگے کو یوں مارتا تھا، تو دھاگا جو ہے سوئی کے ناکے میں جا کر کے خود لگ جاتا تھا، یعنی دھاگا جو ہے سوئی میں پرو جاتا تھا۔ ایک بہت بڑا کرشمہ اور بہت بڑا کارنامہ، ہمارے بھروچ میں ایسا ایک نوجوان نکل جائے کہ سوئی کو وہاں رکھے اور دھاگا یوں مارے اور ناکے میں سوئی جو ہے پرو جائے تو سب چرچا ہو جائے گا، لوگ جمع ہوں گے۔ اب لوگ جمع ہو جاتے تھے، بھیڑ ہوتی تھی۔ حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا، وہ نیک صالح بادشاہ تھے، ایک آدمی ایسا ہے، تو کہا کہ اس کو میرے دربار میں بلاؤ۔ دربار میں بلایا کہ تم اپنا کرتب دکھاؤ، تو سوئی کو رکھ دیا اور دھاگے کو یوں مارا تو سوئی کے ناکے میں دھاگا جو ہے چلا گیا، پھر ہو گیا۔ تو بہت خوش ہوئے حضرت کہ ٹھیک ہے بیٹا۔ وزیر کو کہا کہ اس کو 10 درہم انعام دو اور 10 کوڑے بھی مارو، 10 درہم انعام بھی دو اور 10 کوڑے بھی مارو۔ اب وزیر نے لا کر کے 10 درہم تو دے دیے، چاندی کے سکے ہوتے تھے اس وقت، 10 درہم دے دیے اور 10 کوڑے مارنے کے لیے کہا، 10 کوڑے بھی مروا دیے جلاد سے۔ حضرت وزیر نے بادشاہ سے پوچھا بعد میں کہ آپ نے 10 درہم انعام بھی دلوا دیا اور 10 کوڑے بھی مروا دیے، آخر کیا وجہ ہے، کیا بات؟ تو اس کے بعد حضرت نے کہا کہ دیکھو، اس نے لوگوں کا وقت ضائع کیا، اپنا وقت ضائع کیا، کہ سوئی کے یعنی دھاگے کو سوئی کے ناکے میں پرونے سے کیا فائدہ ہوا اس کو؟ دنیا میں کیا فائدہ ہوا اور دین میں کیا فائدہ ہوا؟ تو دنیا میں کوئی فائدہ نہیں، دین میں بھی کوئی فائدہ نہیں، تو بیکار کام کر کے اس نے اپنا وقت ضائع کیا، اور جو یہ ازدحام اور بھیڑ جمع ہو جاتی ہے لوگوں کی، ان سب کے وقت کو اس نے برباد کیا۔ تو انعام تو میں نے اس لیے دیا کہ کرشمہ اس نے بہت اچھا کیا، محنت بڑی کی، اس لیے میں نے انعام دے دیا، لیکن اس نے جو اپنا وقت ضائع کیا، لوگوں کا وقت ضائع کیا، کہ جس کام میں نہ تو دین میں کوئی فائدہ ہے نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے، تو جب ایسا کام اس نے کیا جس میں دین کا بھی کوئی فائدہ نہیں، دنیا کا بھی کوئی فائدہ نہیں، تو لوگوں کے وقت کو ضائع کیا، اس لیے اس کو میں نے 10 کوڑے مروائے۔ تو لغو کام، ہر وہ کام کہ جس میں نہ دین کا کوئی فائدہ ہو نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو۔ آج کل ہم اور آپ لغو کی تفسیر کریں گے میرے عزیز دوستو، تو آج بے شمار دنیا کے اندر ظالموں نے کھیل نکال دیے۔ کھیلوں کے وقت اوقات میں ہمارے بہت سارے بڑے چھوٹے لگ جاتے کھیل دیکھنے میں۔ اب ظاہر بات ہے کہ نماز اگر ان کھیلوں کی وجہ سے چھوٹ جائے تو کھیل کا دیکھنا حرام ہے، یہ یاد رکھ لیے، فقہ نے مسئلہ صاف کر دیا۔ وہ کھیل کے جس کے اندر مشغول ہونے سے نماز چھوٹ جاتی ہو، جماعت چھوٹ جاتی ہو، تو ممنوع ہے۔ اب یہ کھیل کو دیکھ رہا ہے اور ہمارا بھائی وہی ناچ رہا ہے، کود رہا ہے کہ فلاں جیت گیا، فلاں ہار گیا۔ اب غور ہم اور آپ کریں گے تو یہ دیکھیے کہ فلانے کے جیتنے سے دین میں کیا فائدہ ہوا اور دنیا میں کیا فائدہ ہوا۔ ظاہر بات ہے کہ دین میں کوئی فائدہ نہیں، دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں۔ جب دین میں بھی کوئی فائدہ نہیں اور دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں، تو ایسے لغو کاموں میں لگ کر کے ہم قیمتی اوقات کو ضائع کریں، برباد کریں، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اس لیے بزرگان دین اپنے اوقات کی بڑی حفاظت کرتے تھے اور اپنی اوقات میں لگے رہتے تھے۔ اسی کو کہا والذین ھم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو لغو باتوں سے، فضول باتوں سے پرہیز کر اعراض کرنے والے ہوتے ہیں، دور رہنے والے ہوتے ہیں، ایسے لوگ آخرت میں فلاح پا جائیں گے۔
تو ہم لوگوں کو رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، لغو باتوں سے، فضول باتوں سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اب وہ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اب جیسے کہ مثلا مان لیجئے کہ ہمارے دوست احباب بیٹھ جاتے ہیں کہ بڑودا کا چیوڑا اچھا ہے کہ بمبے والا چیوڑا اچھا ہے، کون سا چیوڑا کھانے میں اچھا ہے؟ وہ کہے گا نہیں بمبے والا، یہ کہے گا نہیں بڑودا والا۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ اچھا ہو کہ یہ اچھا ہو، اس میں دینی کسی قسم کا فائدہ ہوا دین میں، یا کسی قسم کا دین میں نقصان ہوا، یا دنیا میں کوئی فائدہ ہوا یا دین میں کوئی فائدہ، کوئی بات نہیں۔ اب ایسی باتوں میں لگنے میں انسان کے اوقات ضائع ہوتے ہیں، برباد ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں کرنے میں اور اس طرح سے فضول چیزوں میں لگنے سے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بچایا، اور چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، لایانی باتوں کو، جس میں نہ تو دین میں کوئی فائدہ ہو نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو، ایسی باتوں میں لگنا اور مشغول ہو کر کے اپنی قیمتی اوقات کو ضائع کرنا، یہ بالکل جو ہے اسلام کی خوبی کے خلاف ہے، مناسب نہیں ہے، درست مناسب نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، قیمتی اوقات کو قیمتی چیزوں میں لگانے کی توفیق نصیب فرمائے، لغو باتوں میں مشغول ہونے سے پرہیز کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، تو ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی لغزشوں سے تو درگزر فرما۔ یا الہ العالمین، یہ مبارک مہینہ جو تو نے ہم لوگوں کو عطا فرمایا، مبارک مہینے کے لمحات کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما، ایک ایک لمحے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما۔ فضول کاموں میں مشغول ہونے سے تو ہم سب کی حفاظت فرما، لغو کاموں میں تو مشغول ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو تلاوت کرنے کی، تلاوتوں کے سننے کی توفیق نصیب فرما، رمضان کے روزے کے رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ، رمضان کی برکتوں سے، رحمتوں سے ہم سب کو سرفراز فرما، ہمارے محلوں میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہروں میں رحمتیں نازل فرما، برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ، دشمنان اسلام آج مسلمانوں کے مٹانے کے چکر میں لگے ہوئے، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے محلوں کی حفاظت فرما، شہروں کی حفاظت فرما، ملکوں کی حفاظت فرما، گاؤں کی حفاظت فرما، گھروں کی تو حفاظت فرما۔ یا اللہ تو اپنا فضل فرما، کرم فرما، ہم تیرے فضل اور کرم کے محتاج ہیں۔ یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری ماں بہنوں کی تو حفاظت فرما، بال بچوں کی تو حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ